نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے لیکچر کو اگر آج ہم جاری رکھیں تو کل کے لیکچر کے اختتام میں ہماری بات اس حوالے سے تھی کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے. مختصر ذرا دہرا لیجیے تاکہ ذہن نشین مزید ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس، اپنی مرضی، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں کرتے تھے، مگر آپ کے بات، آپ کی حدیث کے پیچھے ذریعہ اوریجن سورس کیا تھا؟ وحی الہی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کو بیان کرنا یعنی قرآن کی آیات کو بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. اور پھر ہم نے 2 قسم کی وحی کا تذکرہ کیا تھا. جب قرآن کی آیات کی وحی نازل ہوتی تھی تو مختلف انداز اور طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف وحی کے احکامات جو ہیں وہ مختلف انداز اور طریقوں سے پہنچاتے تھے اور آپ کے حفظ میں اس کو القاء کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہی اگر اس کو بیان کرنا ان نہ بیان نہ ہو، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے اوپر ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحی کے الفاظ میں جو وحی غیر مطلوع تھی، وحی خفی تھی، اس میں حضرت جبریل امین وحی کے الفاظ میں، اللہ کے الفاظ میں ان آیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تعلیم اور وضاحت فرماتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کیسے تعلیم پہنچاتے، اللہ کا پیغام وحی کا کیسے پہنچاتے؟ وحی مطلوع قرآن کی شکل میں، جس کو کاتبین وحی لکھتے، جس کو حافظین اکرام حفظ کرتے، اور اس کے علاوہ حدیث جو وحی غیر مطلوع یا وحی خفی کے ذریعے بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل سنت کے ذریعے. بالکل تصدیق قرآن میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد مقامات پر ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور یہ آیت ملتی جلتی آیات سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد بھی کیا کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان یاد کرایا کہ دیکھو جیسے میں نے تم پر کیا کیا، ایک نبی بھیجا ہے، وہ تم پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 نکاتی تعلیم کا طریقہ ذکر کیا. اور یہ 4 نکاتی تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ نمبر 1 سٹیپ، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. یہ کون سی وحی ہے؟ وحی مطلوع، وحی مطلوع قرآن کی آیات. پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے اہتمام لزوم کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ، اور حکمت اور دانائی سکھاتے تھے، اور ان دونوں کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ کرتے تھے. تو یہ جو اگلے 3 عمل کے مرحلے ہیں یہ کیسے تھے؟ یہ حدیث سنت کے ذریعے تھے، اور اس کا سورس وحی الہی
غیر مطلوع وحی خفی تھا۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لہٰذا قرآن بھی محفوظ ہے، صحیح حدیث بھی محفوظ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے بھی محفوظ ہیں۔ اور بڑا ایک ریزنیبل اور ایک لاجیکل اور ایک ریشنل لاجک جو ہے یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کانا خلقہ القرآن، نمونہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ حدیث اور سنت محفوظ ہے، اور صحیح حدیث اور سنت کے ذریعے احکامات شریعت اور احکامات دین اسی طرح وضع کیے جا سکتے ہیں، کرنے چاہیے اور عین ضروری ہیں جس طرح کے قرآن سے ہیں۔ لیکن ان تمام دلائل کے باوجود منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے گروہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، اب ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ منکرین حدیث وہ ہے جو کھلم کھلا حدیث کا انکار ہی کرتے ہیں، جیسے میں نے کل بھی آپ سے بات کی، یہ وہ گروہ جو قرآن کافی تحریک کے لوگ، ایک گروہ ان میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، we don't just need to resort to the حدیث اور تو سننا، بس ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور قرآن ہی کو ہم اپنا جواز اور اپنی دلیل بنائیں گے، اور اپنی شریعت اور اپنے دین کے احکامات جو ہے وہ ہم صرف قرآن ہی سے لیں گے۔ یہ ہیں جو منکرین حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ معترضین حدیث جو حدیث کے صحیح ہونے، ان کی نوعیت، ان کے احکامات پر اعتراض، تنقید اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے حدیث کی صحت اور حدیث کی حفاظت کے حوالے سے بنیادی طور پر 3 ہی اعتراضات آتے ہیں۔ وہ اپنی دلیل میں یہ 3 ہی اعتراضات جو ہیں وہ نارملی کوٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو کوٹ کی جاتی ہے اور حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے اور صحیح حدیث کا حوالہ دے کر کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ منکرین حدیث اور معترضین حدیث کا پہلا جواز اور بہانہ حدیث کو تسلیم نہ کرنے کا اور اس کو درست اور صحیح نہ سمجھنے کا پہلا بہانہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور صحیح حدیث کے ذریعے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے سنت، آپ کے عمل کے خزانوں کا علم یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں لکھا گیا تھا، یعنی کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے منع کی، اور پھر جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں بھی یہ کام نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں مکمل بھی ہوا، اس پہ اعراب بھی لگے۔ لیکن معترضین حدیث کا اعتراض ہے کہ قرآن تو لکھا گیا اور اس کو تو جمع کیا گیا، لیکن حدیث کو اس دور میں جمع نہیں کیا گیا۔ اور تیسرا جو بہت عام لوگوں کی زبان پر بھی اعتراض ہے کہ حدیث 200-300 سال تک گوشۂ خمول میں پڑھی رہی تھی اور 300-400 سال کے بعد حدیث کی کتابت کا آغاز ہوا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں۔ تو یہ کچھ اعتراضات ہیں جو اکثر ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے 100 سال کے بعد وہ جو کہیں ایک پڑھی ہوئی تھی بھولی بھسری حدیث، اس کے جاننے والے، اس کے سننے والے، اس کو ڈائریکٹلی نریٹ کرنے والے 2 نسلیں ہو گئی تھیں، گزر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اٹھ گئے تھے، دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور اس کے بعد کہیں 300-400 سال کے بعد لکھی لکھائی گئی، یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے، یہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کا ابطال اور اس کے جواب کیا کیسے دیے جائیں گے اس کا تذکرہ آج کی کلاس میں ہم ہوگا کہ حدیث کیا واقعی نہیں لکھی گئی، کب لکھی گئی، منع کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کب کیا گیا، کیوں کیا گیا، کب تک کیا گیا اور کب تاکید کی گئی لکھنے کی، اس سب پر ہم بات کریں گے تاکہ ان انکار کرنے والوں اور ان اعتراضات کرنے والوں کے جواب دینے اور ان کو لاجیکلی سیٹسفائی کرنے کا ہمارے پاس، جیسے قرآن کہتا ہے نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لاؤ، تو یہ دلائل ہمارے پاس ہونے ضروری ہیں۔ یہ مقصد پڑھنے کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو حدیث کی صحت یا حدیث کی حفاظت پر شک ہے، لیکن ان چیزوں کو جاننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ اور واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑا یا کہیں ہم ایسے دلائل کو
انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوا تو ان کو نیوٹرلائز، ان کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا علم ہمارے پاس موجود ہو۔ سب سے پہلا اعتراض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا۔ ہاں، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی بھی حدیث سے حکم یا جواز لینے کے لیے اس کا دور اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر اور اس کے حالات دیکھنے ضروری ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والی احادیث کو بھی اس کے ساتھ نریٹ اور ریلیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں بھی عقیدہ نسخ کی بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قرآن کی آیات کے حوالے سے فرمایا مَا نَنسَخُ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ کچھ آیات ہیں ان کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ کو ہم حفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محو کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ بہتر آیات لے آتے ہیں۔ عقیدہ نسخ میں کچھ آیات نازل ہوئیں، ان کے بعد دوسرے حکم، اور اس دوسرے حکم کے بعد پہلا حکم منسوخ ٹھہرتا تھا۔ یہ عقیدہ نسخ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں، حدیث میں بھی موجود ہے۔ حدیث میں بہت دفعہ ایک ابتدائی حکم آئے گا اور ہم پڑھیں گے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث کے ذریعے اس پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ عقیدہ نسخ صرف قرآن میں نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت سے ثابت ہے، یہ صرف قرآن ہی میں نہیں، یہ حدیث میں بھی رائج ہے۔ صحیح حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید موجود ہے کہ آپ نے ایک خاص دور میں لکھنے سے منع کیا۔ یہ دور کون سا ہے؟ ابتدائی دور نبوت، ابتدائی مکی دور، ابتدائی دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ سے حدیث لکھنے سے منع کیا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ حکمت عملی بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ وہ دور ہے جب اس جاہلیت کے دور میں لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اگر آپ ان ادوار کی تاریخ کو کھنگالیں تو ہم دیکھیں گے کہ مکہ میں صرف شاید 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو تب صرف 11 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اتنی بڑی مدینہ کی بستی میں، اتنی بڑی مکہ کی بستی میں کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو 28 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد اور قلیل نفری تھی لوگوں کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور صرف اس چیز کی قلت نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کے اسباب کی بہت قلت تھی۔ کاغذ تو میسر ہی نہیں تھا، کاغذ تو ناپید تھا، لکھا کس پہ جاتا تھا؟ جھلی پر لکھا جاتا تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، کاغذوں پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر، خاص طور پہ اونٹ کی اور بڑے جانوروں کی موڑوں کی ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو لکھنے کی چیزیں بھی اتنی میسر نہیں تھیں۔ تو جب رائٹنگ کا سارا کام لکھنے والے بھی تھوڑے تھے، لکھنے والے افراد کی بھی کمی تھی، پڑھنے والے افراد کی کمی تھی، لکھنے کے ذریعے اور اسباب کی کمی تھی، اور پھر مور اوور تھا کیا؟ یہ بالکل اس ابتدائی دور میں یہ وہ لوگ جو پہلے بالکل لا علم اور جاہل تھے، ان کے اوپر بھی قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا۔ ابھی تو ان کے لیے قرآن کی وحی کی آیات کو لکھ لینا اور قرآن کی کتابت کر لینا ہی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ اس علم سے بھی یہ بے بہرا تھے، ایک علم بھی بالکل نیا، تعلیمات بھی بالکل نئی، ان کے لیے ایک انفارمیشن اور ایجوکیشن بھی بالکل نئی، جہاں کہ یہ پہلے بالکل جاہل۔ تو جب یہ وحی لکھ رہے تھے اس وقت، اور وحی کی کتابت بھی بذات خود اس ابتدائی دور میں ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اس ابتدائی دور میں ان تمام مشکلات اور دشواریوں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، حکمت کی بنیاد پر ابتدائی دور نبوت میں، ابتدائی مکی دور میں وحی کی کتابت، قرآن کی کتابت کے علاوہ حدیث کی کتابت سے منع کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ وہ لوگ جو بھی تعلیم سے اور لکھنے لکھانے سے بے بہرا ہیں، یہ اگر ایک کی بجائے دو چیزیں لکھنے لگے تو سب کچھ خلط ملط ہو جائے گا، سب کچھ جمبل ہو جائے گا، مکس اپ ہو جائے گا، اور حدیث اور قرآن کو ڈسائفر، ڈفرینشیٹ، ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس انیشل پیریڈ آف ایجوکیشن، انیشل پیریڈ آف ٹریننگ، جس میں بہت سی رکاوٹیں اور مسائل تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی حقیقتاً حدیث لکھنے سے منع کیا، تاکہ اس دور میں یہ بالکل نو مسلم لوگ ابھی صرف قرآن لکھیں،
وحی کی آیات لکھیں، اور جب عادی ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا، تو پھر ان سے وحی اور قرآن کی آیات کے علاوہ حدیث کی کتابت بھی کروائی جائے گی۔ تو صحیح وحی کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ابتدائی دور نبوت اور ابتدائی مکی دور میں آپ نے حقیقتاً ان حکمتوں، ان دشواریوں اور مشکلات کے پیش نظر حدیث اور سنت کے احکامات اور کلام کو لکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کے دور میں جب وحی کی اور قرآن کی کتابت ان لوگوں کے لیے آسان ہو گئی، کاتبین وحی کی تعداد کثیر ہو گئی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ چلتا ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ تشریف لے گئے غزوہ بدر کے بعد، یا ویسے بھی آپ نے بہت اہتمام کیا کہ بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی تعلیم، ان کے لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا جائے۔ تو جب لکھنے پڑھنے والے لوگ کثیر ہو گئے تو اس وقت لکھنا پڑھنا مشکل نہیں رہا، اور ویسے بھی ان کے لیے قرآن لکھنا آسان ہو گیا۔ تو اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے ذریعے حدیث لکھنے کی بھی تاکید کی۔ ابتدائی دور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان حکمتوں کی وجہ سے منع کیا گیا، لیکن when they were well versed، جب پڑھے لکھے لوگ بھی بڑھ گئے، ان کو لکھنا بھی آ گیا، وہ وہی قرآن کی لکھنے کے عادی بھی ہو گئے، تو پھر لیٹر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وحی کی کتابت، وحی کی تعلیم، وحی کی تبلیغ، وحی کے حفظ، وحی کی تدریس کا حکم بھی دے دیا۔ ایک نہیں، متفرق احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حدیث لکھنے کی تاکید کی۔ اگر ایک یا دو احادیث کوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نے لکھنے سے منع کیا، تو اس سے بہت زیادہ کثیر احادیث صحیح ملتی ہیں جس میں آپ نے لکھنے کی ایٹ اے لیٹر فیز تاکید بھی کی۔ حوالہ جات کے ساتھ وہ احادیث اگر میں آپ تک پہنچاؤں، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت عقیدت تھی، بہت گہرا ایمان تھا۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولتے ہوئے سنتا تھا، جو عمل کرتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ میں لکھ لیتا تھا۔ اب جب مجھے ایسے کرتے ہوئے میرے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی غصے کی حالت میں ہوں گے، کبھی غضب و ناراضگی کی حالت میں ہوں گے، تو لہٰذا ان کی ساری باتیں اور سارے جملے اور قول نہ لکھا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھیوں نے مجھے یہ کہا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ سے پوچھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کروں، یا کیا میں آپ سے پوچھ کے لکھا کروں کہ میں کون سی بات لکھوں اور کون سی نہ لکھوں؟ اور پوری رداد بھی سنائی۔ تو اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو حکم دیا، اکتب، تو لکھا کر، یعنی یہ جو تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ میں ساری باتیں نہ لکھا کروں، اکتب، تو لکھا کر۔ فوالذی نفسہ بیدہ، فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، کہ میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحابی نے یہ شک کا اظہار کیا کہ میں سارا کچھ لکھوں نہ لکھوں، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ لکھوں وحشی تقاضوں کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا جو میرے منہ مبارک سے نکلتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں، سب لکھ لیا کرو۔ حدیث کا سورس بھی کیا ہے؟ سارے کا سارا حق ہے، اور حق کا ذریعہ وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہاں پر لکھنے کا فعل امر، اکتب، لکھ، حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں نا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اس انصاری شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی درخواست پیش کی اور اپنا یہ مسئلہ پیش کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتا ہوں،
لیکن میں سب نہ یاد نہیں رکھ سکتا، تو میں کیا کیا کروں؟ یعنی میں آپ سے اتنے علم کے خزانے سنتا ہوں آپ کی محفل میں اور مجھے سب یاد نہیں رہتی، تو میں کیا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا استعین بیمینک، اپنے ہاتھ سے مدد لے، استعین بیمینک واو ما بیدہ الی الخط، اور یہاں اپنے ہاتھ سے لکھ لیا کر۔ تو گویا جس شخص نے اپنے حافظے کی کمی کا حدیث کے حوالے سے تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے بھئی، لکھ اور لکھ کے یاد رکھ لے اس کو۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی موجود ہے، بخاری اور ابو داؤد کتاب العلم میں موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یمن سے ایک شخص ابو شاہ نامی ایک شخص یمن سے آیا ہوا تھا، اور جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دہرانے کا کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں یمن جاؤں اور یہ چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے کیا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابو شاہ، تم ابو شاہ کے لیے لکھ لو، یعنی ابو شاہ نے یمن میں جانا ہے، اس نے جا کے سنانا ہے، اکتب لی ابو شاہ، اس ابو شاہ کے لیے لکھ لو کچھ، اس کو لکھ کے دے دو ریٹن، وہاں جا کے پڑھ کے سنائے گا، پھر لکھنے کا حکم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد، سب کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، ان کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں اور مجھے ان سے کم حدیثیں یاد ہوتی تھیں، اور وہ وجہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کو مجھ سے زیادہ حدیثیں اس لیے یاد ہوتی تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکتبو، لکھو، تم ایک لکھو، تم سب لکھو، لکھ لیا کرو، اپنے ہاتھوں سے مدد لیا کرو، حکم دیا۔ اور صحابہ اکرام، حدیث کے راویان، یہ سب لوگ لکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تک کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے کم یاد تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو اس لیے زیادہ یاد تھی کہ وہ لکھتے تھے۔ اسی طرح بخاری، مسلم، مسند احمد، نسائی، ان 4 حدیث کی کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ممبر پر پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص آپ ہی کو دیا؟ یعنی حضرت علی ممبر پر تشریف فرماتے اور ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے، اور جب آپ ممبر پر سے اترے تو یقیناً کوئی ایسی باتیں بتائی ہوں گی جو باقی لوگوں کے علم میں نہیں تھی نا۔ تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا علم خاص طور پہ الگ سے دیا تھا؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف اللہ کی کتاب ہے، اور یہ چند احکامات ہیں اور یہ چند احادیث ہیں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی نے خود لکھا، اور اس کو تاریخ میں، حدیث کی تاریخ میں صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا اپنا ایک کتابچہ سا، جیسے چھوٹی سی ایک ڈائری ٹائپ ہوتی ہے نا، وہ نکال کے دکھائی کہ یہ دیکھو یہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کے، وراثت کے، قانون تعزیرات کے اور حرم مدینہ کے بارے میں کچھ احکامات تھے۔ تو یہ الگ سے کچھ احکامات، احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں الگ سے لکھی تھی، اور اس کو حدیث کی تاریخ میں پھر دہرا رہی ہوں، صحیفہ علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے نا تو صحیفہ علی کا نام یاد کر کے آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی تھی، لکھی گئی تھی، صحیفہ علی تک تو موجود تھا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں مختلف خط لکھوائے، اور مختلف جو مکتوبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے اس میں فوجداری کے قوانین اور زکوٰۃ اور وراثت کے احکامات جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کروا کے جو مختلف علاقوں کے جو حکمران ہوتے تھے اور جو گورنرز وغیرہ ہوتے تھے ان کو آپ بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ حدیث کے احکامات ان خطوط کی شکل میں بھی، مکتوبات کی شکل میں بھی لکھے ہوئے موجود ہیں۔
یہ تو میں نے آپ کو 5-6 حوالہ جات دیے اور صحیح احادیث کے ساتھ اور حدیث کی کتابوں اور باب کے ساتھ آپ کو بتایا کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، ہاتھوں سے مدد کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انہوں نے لکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو یاد کرنے کی بھی تاکید کی، اور یاد کرنے کی تاکید کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، بلا کا حافظہ ہے عربوں کا، آج تک ایسی بات ہے۔ اور انشاءاللہ اس پر بات ضروری ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے عرب کے خطے کو اور عربوں کی قوم کو کیوں منتخب کیا، تو عربوں کی قوم اور عرب لوگوں کی کچھ خاص خصوصیات تھیں، ان کی کچھ کریکٹرسٹکس تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر حافظین حدیث، کیونکہ اس کتاب کی اور اس سنت کی اور اس حدیث کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قومی ان احکامات کے نزول کے لیے وہ منتخب کی جس کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ تو عربوں کا حافظہ تو آج تک مشہور ہے، اور اس دور میں تو عرب چلتا ہی اپنے حافظے کی بنیاد پہ نا، ان کو اپنے حافظے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک غرہ بھی بہت زیادہ تھا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عربوں کا حال یہ ہے، عربی نسل کے یہ گھوڑے پالتے تھے نا، اور ان کو صرف اپنے نسب نامے نہیں، آج ہم اپنے حافظوں کا حال دیکھیں تو آپ لوگوں سے بھی میں بات پوچھوں تو شاید اپنی دادی کے بعد پردادی کا نام یا پردادا کا نام لوگوں کو نہیں یاد ہوتا۔ پردادا، پردادی، پڑنانی، پڑنانا کا نام اکثر 80% لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے حافظوں کا تو یہ حال ہے، لیکن عربوں کو اپنے نسب نامے یاد تھے، کتنی کتنی نسلوں تک ایک کل نسب نامہ، اور اپنے گھرانوں کے نسب نامے کیا، ان کو تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں تک کے نسب نامے یا زبانی یاد ہوتے تھے کہ فلاں کا فلاں باپ، گھوڑے کا باپ وہ کس کے پاس تھا اور وہ کہاں تھا اور کیسا، تو ان کو اونٹوں کے، گھوڑوں کے، اتنا ان کا حافظہ تھا، اور اتنا زیادہ حافظہ تھا عربوں کا۔ انشاءاللہ میں پھر بھی اس پہ بات کروں گی کہ ان کو اپنے حافظے پر اتنا ایک اعتماد بھی تھا کہ جب یہ لین دین اور کاروبار کرتے تھے نا تو یہ لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے، اور لکھت پڑھت محض اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہمارا تو حافظہ ہی بہت اچھا ہے، اینڈ دے رادر وانٹیڈ ٹو ڈیپینڈ آن دیئر میموری، کہ جی ہم میموری پر اپنے حافظے پہ ہی اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے جب آیت دین دی، اور وہ آیت دین کے احکامات جو سب سے لمبی قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت اور کاروبار کے وقت لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ عربوں کے اندر لکھنے کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ اور یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر دو لوگ آپس میں کوئی لین دین کرتے تھے، کوئی قرض کا معاملہ کرتے تھے یا ویسے کوئی تجارتی معاملات کرتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا شخص ان میں سے ایک کہتا تھا پہلے کو کہ لکھ لو، تو جس کو کہا جاتا تھا نا لکھ لو، وہ ایسے سمجھتا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے، اس نے مجھے کوئی گالی دی ہے، کہ شاید یہ میرے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا یا میرے حافظے پہ شک کر رہا ہے۔ تو مطلب اتنا اچھا ان لوگوں کا حافظہ تھا۔ اتنے اچھے حافظے کے قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں اور بہت سے واقعات پر حدیث کو یاد کرنے اور اس کو حفظ کرنے کی تاکید بھی فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تابعین اور تبع تابعین میں صرف حافظین قرآن نہیں، حافظین حدیث کثرت سے موجود ہیں۔ آج تو حفظ حدیث کا تصور ہمارے یہاں نظر نہیں آتا نا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کثرت سے حفظ حدیث کا ایک بہت زیادہ رواج جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے حدیث کے حفظ کی تاکید فرمائی۔ مثلاً ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ، یہ 4 حدیث کی کتابوں کے حوالے سے، اور راویان میں اگر آپ صحابہ اکرام کا دیکھیں تو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام 4 صحابہ اکرام کی روایت سے یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جو میں نے آپ کو کل بھی سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو، الہی مسرور اور شاداب رکھنا، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہو،
یعنی جس کو پہنچائی گئی ہے وہ شاید اس پر زیادہ عمل اور اس کا زیادہ خیال اور زیادہ حفظ کرے گا اس کے مقابلے میں جس نے پہنچائی تھی. تو لہٰذا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہے اس کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچانے کی تاکید فرمائی. اسی طرح بخاری اور مسلم متفقون علیہ حدیث، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہی کے الفاظ ہیں، فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدَ، کہ چاہیے کیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں. اور پہنچایا کیسے جائے گا؟ ظاہر حفظ سے، یاد کرو، جو سنتے ہیں اس کو یاد کرو، اور پہنچانے کے لیے تو یاد کرنا ضروری ہے. اسی طرح بخاری میں حضرت ابو شریح کی روایت سے کہ فتح مکہ کے دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ سنا اور میں نے اپنے خوب کانوں سے سنا اور میں نے خوب یاد رکھا اور وہ نظارہ میری آنکھوں میں بھی سمایا ہوا ہے. یعنی میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا، میں نے خوب سنا، وہ نظارہ بھی مجھے یاد ہے کہ جب آپ کا خطبہ ختم ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدَ. تو مختلف روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بخاری ہی میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی عبد القیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. بنی عبد القیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے تعلیم سیکھی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سیکھی. اور جب یہ نکلنے لگے، روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ فرمایا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بستی اور ہماری بستی کے درمیان کیا ہے؟ کفار حائل ہیں. یعنی مدینہ اور بنی عبد القیس کی جو بستی ہے ان کے درمیان کفار حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس آسانی سے آ جا نہیں سکتے ہیں سوائے یہ کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ. آپ کو پتہ نا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال اور جنگ اور یہ سب کچھ روک تھام ہو جاتی ہے، تو ہم حرمت والے مہینوں کے بعد ہم آپ کے پاس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یعنی انہوں نے کیا مسئلہ پیش کیا کہ ہم بہت فریکوینٹلی نہیں آ سکتے، ابھی ہم مشکل سے آئے ہیں، ابھی ہم نے آپ سے کچھ سنا ہے تو اس کے بعد ہم نہیں آ سکتے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہم سیکھ کے بہت دیر کے بعد اب ہم پھر آپ کے پاس واپس پلٹ سکیں گے، تو ہم اب جا کے لوگوں کو کچھ بتائیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا احفظوہ واحفروہ من ورائکم. دیکھو یہ جو تم سن رہے ہو نا اس کو حفظ کر لو، یہ جو تم یہاں پہ سن رہے ہو نا اس کو حفظ کر لو، اس کو یاد کر لو اور پھر پیچھے جا کے اپنے لوگوں کو اس کی خبر دو. تو گویا حفظ کی تاکید ہے، سن کے یاد کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی تاکید ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں، بار بار صحابہ اکرام نے، وفود نے یہی معاملہ جب کہا کہ ہم کیسے پہنچائیں گے، کہیں آپ نے کہا ان کو لکھ کے دے دو، کہیں آپ نے جانے والوں کو کہا تم یاد کر لو، تم لکھ لو. تو کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو معترضین حدیث کا یہ اعتراض ہے نا کہ لکھی ہی نہیں گئی تھی، آپ نے منع کر دیا تھا، لکھی بھی گئی تھی، لکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا، یاد بھی کی گئی تھی، یاد کرنے کی کثرت سے تاکید بھی کی گئی تھی. اور پھر لکھنے اور یاد کرنے میں، احادیث کو لکھنے میں جھوٹ کی روایت پر سخت وعید احادیث مبارکہ میں دی گئی. لکھنے کی بھی تاکید ہے، یاد کرنے کی بھی تاکید ہے، آگے بتانے کی بھی تاکید ہے، لیکن ساتھ ہی حدیث نے یہ طریقہ بھی بتا دیا. متفرق احادیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید فرما دی کہ جب حدیث کو کوٹ کرو گے تو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ کرنا. حدیث کے الفاظ اگر ہم دیکھیں، مسلم میں صحیح حدیث کے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اور صرف ان کی روایت ہی نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت انس، یہ کتنے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. تو ان چار صحابہ اکرام سے مسلم میں احادیث جو ہیں وہ روایت ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم علی متعمدا، من قدم علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے دانستہ، جانتے بوجھتے، متعمدن عمدن، جانتے بوجھتے دانستہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا. فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں، بیٹھنے کی جگہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا.
جھوٹی حدیث، غلط الفاظ یا غلط بات حدیث کے ساتھ منسوب جھوٹ کر دینا جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی وعید ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، یہ جو حدیث بیان کرنے کے بارے میں اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے نا تو اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، کہ جب تک تمہارے پاس علم نہیں ہے تب تک حدیث کو کوٹ کرنے کے بارے میں اتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ فمن قذب علی متعمدا فلیتبوأ، جس نے مجھ پر دانستہ جانتے بوجھتے، اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نہیں علم تھا، لیکن جانتے بوجھتے صرف اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے یا من گھڑت بات ثابت کرنے کے لیے دانستہ بغیر علم کے جھوٹ گھڑ کے اس نے حدیث کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، تو مجھ پہ جھوٹ نہ بولو۔ لا تکذبوا، ڈونٹ ہے حدیث کا، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فیلج النار، پس اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بنایا فیلج النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یقل الی ما اقل، جس نے مجھ پر وہ کہا جو میں نے نہیں کہا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لیا۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، اس نے ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اور جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر تمہیں حدیث کا علم نہیں ہے تو حدیث کو بغیر علم کے کوٹ کرنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ وعید حدیث کے کوٹ کرنے والوں کو اگر آپ سم اپ کر لیں، حدیث لکھنے کی بھی تاکید، حدیث یاد کرنے کی بھی تاکید، حدیث کو بیان کرنے کی بھی تاکید، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی تاکید، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ، اس میں غلط بیانی، بغیر علم اور تکذیب کی مناہی اور اس کی جہنم کی وعید ساتھ۔ یہ تمام جو تاکید حدیث کی اور یہ جو وعید تھی، اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کا رویہ حدیث کو کوٹ کرنے اور پہنچانے کے حوالے سے انتہائی محتاط تھا۔ اگر ہم صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں تھا آپ کی رسالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ گہری محبت تھی، اندھی عقیدت تھی، بہت زیادہ تقلید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا احترام، ان کی شان دلوں کے اندر راسخ تھی، اور تبلیغ اور اشاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پہنچانے کا بہت زیادہ شدید ذوق و شوق تھا۔ اور صرف یہی نہیں، حدیث اور سنت کی تعلیمات ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ذاتی زندگیوں، اجتماعی زندگیوں میں، گھریلو زندگیوں میں، ازواجی زندگیوں میں رچی بسی گڑی ہوئی تھی، رنگ پورا رائج تھا۔ اس سارے کے باوجود ان کا حال ہمیں پتہ چلتا ہے، کتنے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جب کوئی بھی صحابی حدیث کوٹ کرنے لگتے تھے، جب حدیث بیان کرنے کے لیے پوچھا جاتا تھا، حدیث کی روایت ان سے پوچھی جاتی تھی، تو کچھ صحابہ اکرام کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تابعین، ان کے شاگرد جب ان سے پوچھتے تھے حدیث کا حوالہ بتائیں، حدیث کوٹ کریں، حدیث کے الفاظ ہم نے کنفرم کریں، تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ وضو کرتے تھے، پہلے 2 رکعت نفل نماز یا کچھ نوافل ادا کرتے تھے اور پھر الفاظ ادا کرتے۔ اتنا احتیاط، اتنا تقوی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اتقو، ڈر کے حدیث کوٹ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ کا ایک ریفرنس اور حوالہ جب کوئی صاحب علم پوچھنے کے لیے آتا تھا اور سند لینے کے لیے آتا تھا،
تو اس کے لیے وہ پہلے نوافل ادا کرتے تھے یا باوضو ہو کر ادا کرتے تھے. اور کچھ صحابہ کرام کا ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا رنگ ایک خوف کے مارے زرد ہو جاتا تھا کہ ہم کتنی بڑی بات ہے جو کہنے لگے ہیں. تو اس احتیاط اور اس محتاط انداز کے ساتھ صحابہ کرام نے احادیث جو ہیں وہ یاد کی, اپنی زندگیوں میں راسخ کی, اور پھر اتنی کیئرفل ہو کے ان کو تابعین تک پہنچایا. اور کسی قسم کے جھوٹ, کسی قسم کی نعوذ باللہ غلط بیانی اور کسی قسم کی جو ہے آمیزش کا کوئی شائبہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ان الفاظ کے اندر موجود نظر نہیں آتا. بہت شدید تقویٰ اور بہت زیادہ عقیدت اور شوق اور رغبت بہرحال حدیث سے موجود ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 نسلوں تک جو بات پہنچی وہ پتہ نہیں کیسے پہنچی, اور ضرور لکھنا ہی ضروری ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ایک بہت جو امپورٹنٹ سا واقعہ ہوتا ہے اس کو لکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا, بغیر کچھ لکھے واقعات اپنے ذہن میں راسخ رہ جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ہم اس نسل کے لوگ ہیں, ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے نانا یا دادا میں سے کوئی اگر کسی بہت ایمیننٹ شخصیت کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہے تو کیا خیال ہے, یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مثلا اگر دیکھیں کہ اگر میرے والد نے یا میرے نانی یا میرے دادا نے مجھے یہ بتایا کہ وہ قائد اعظم سے ملے تھے اور قائد اعظم سے ان کی جو اتنی سی ملاقات تھی اس میں قائد اعظم نے ان کو کیا کہا تھا, مجھے بتائیں وہ مجھے بھولے گا یا میرے والد نے مجھے غلط بتایا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کی ملاقات اور ان کی تعلیم اگر وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتائی یا اس سے بھی اگلی نسل کو کنوے کی, تو اس میں اگر بغیر لکھے بھی چیزیں کنوے ہو گئی تو اتنے بڑے محسن انسانیت کی باتیں اگر اگلی نسل تک کنوے ہوئی تھیں تو اس میں بغیر تردد کے یہ مان لینا یقینی ہے کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش کا شائبہ نہیں تھا. اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد یہ چیزیں آٹومیٹکلی لوگوں کو یاد رہنی تھیں. کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئی اور اس کی اگلی نسل تک کیسے کنوے ہوئی اور لوگوں کو کیسے یاد تھی. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, ان کی سعادت, ان کی تعلیم, یہ اگلی نسل کو پاس کرنا کوئی حیرانی کی بات ہی نہیں تھی. تو اس حوالے سے یہ صحابہ کرام کا طریقہ پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں منتقل ہوئی. میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے صحیح ہونے اور حجت ہونے کی دلیل کے لیے کچھ احادیث جو ہیں وہ فرمائی ہیں کہ آپ نے کیسے منع کیا کہ میری حدیث کی خلاف ورزی نہ کرنا. مسند احمد میں, ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو, میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگا کے بیٹھا ہو, یعنی آرام سے ریلیکس کر کے بیٹھا ہو, اور اس کو میرے احکامات میں سے کوئی حکم پہنچے. پھر تو نہ دوں, آپ نے فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو جو اپنی مسند پر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور اس کو میرے حکم میں سے کوئی حکم پہنچے, خواہ میں نے کسی چیز سے منع کیا ہو یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو, اور وہ سن کر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا, جو کچھ ہمیں کتاب میں ملا ہے ہم تو اسی کی پیروی کریں گے. آپ نے امت کو منع کر دیا کہ تم میں سے کوئی اس سچویشن کے اندر مجھے نظر نہ آئے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو, تمہیں حدیث کا حکم آئے, حدیث کا کوئی ڈو آئے, حدیث کا کوئی ڈونٹ آئے, اور تم اس کے سن کے ڈونٹ آئے اور تم اس کے سن کے حدیث کیا کہہ رہی ہے, مجھے نہیں پتا, سمما نعوذ باللہ, اور بس ہم کتاب کوئی مانیں گے. اسی طرح ابو داؤد, ابن ماجہ میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی اوتیت القرآن, اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اسی کی مانند مجھے ساتھ دیا گیا. یہ کل میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی تھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی کی مانند, اسی کی مثال کی اور ایک چیز بھی مجھے ساتھ دی گئی ہے. وہ کیا تھی؟ وحی خفی کے ذریعے حدیث اور سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیٹ بھر کے شخص اپنی مسند پر سکون سے بیٹھا ہو, یہ کہنے لگے کہ تم بس قرآن کی پیروی کرنا. کیا تاکید ہے کہ دیکھو, کھاتے پیتے خوشحال آسودہ صحت کی حالت میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتیں سمیٹ کے حدیث کی تعلیمات سننے کے بعد یہ نہ کہنا کہ صرف قرآن کو مانو. وہ یہ نہ کہنے لگے کہ تم صرف قرآن کی پیروی کرو, جو کچھ اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جو کچھ اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو.
حالانکہ دراصل جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے، اور جسے وہ حلال قرار دیں گے وہ بھی حلال ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دے دی، آپ نے فرمایا خبردار رہو، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، یہ چیز قرآن میں موجود ہے۔ خبردار، تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کچلیوں والا درندہ حلال ہے۔ یہ چیزیں قرآن نے اس طرح کیٹیگوریکلی نہیں بتائی تھیں، آپ نے حدیث میں بتا دی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَنْ سُنَّتِي لَيْسَ مِنَّا، جس نے میری سنتوں سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر کل میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، اس کو ذرا دہرا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے۔ پوچھا کہ آپ کی امت میں سے جنت میں سے جانے کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَنِي، جس نے میری اطاعت کی وہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میری نافرمانی کی فَقَدْ أَبَىٰ، اس سے جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے، اس کو یاد کرنے، اس کو پہنچانے، اور اس کو کس انداز میں پہنچانے، اور پھر صرف پہنچانے کی نہیں، اس کے بعد اس کو مان کر اس کے حلال حرام اس کے احکامات کو تسلیم کرنے کی تاکید۔ یہ تو ہم نے منکرین حدیث اور معترضین حدیث کے اعتراضات اور انکار کے جواب کے کچھ حوالے حدیث کے ذریعے سے دیکھیں۔ اب میں آپ کو کچھ تاریخ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ منکرین حدیث اور وہ معترضین حدیث جو انکار کرتے تھے اور جو یہ کہتے ہیں کہ 300-400 سال تک حدیث کو شاہ حمول میں پڑی تھی اور حدیث نہیں لکھی گئی تھی، مگر یہ کہ 300-400 سال کے بعد کہاں کب حدیث لکھی گئی، صحابہ اکرام میں سے کن کن نے کتنی لکھی، تابعین میں سے لکھنے والے کون تھے، تبع تابعین میں لکھنے والے کون تھے، اور ان کے وفات کے دوران یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کیا تھے، تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو فوٹو کاپیڈ بھی مل جائیں گی۔ ابھی کچھ لکھ لیجئے، کوشش ہوگی کہ شاید یہ نوٹس آپ کے پاس بعد میں مکمل شکل میں بھی آ جائیں گے۔ اگر صحابہ اکرام میں سے دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 46 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور ان سے 1170 احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذرا دیکھتے جائیے کتنے سال بعد 74 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اور 1540 احادیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، خود ساختہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، یعنی ہجرت کے تقریباً 100 سال گزر گیا نا۔ 1286 احادیث 1286 احادیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ عنہا یہ 59 ہجری میں وفات پائیں انہوں نے، اور 2210 احادیث مروی ہیں۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یہ 68 ہجری میں وفات پائے، اور 1660 احادیث حبر الامہ اسکالر آف امہ، قرآن کے بھی بہت بڑے مفسر ہیں لیکن 1660 احادیث بھی مروی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، صحابی ہیں، یہ 70 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان سے 1630 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص
یہ 63 ہجری میں 63 ہجری میں فوت ہوئے اور ان سے 700 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے، یہ 32 ہجری میں فوت ہوئے اور ان سے 848 احادیث مروی ہیں، اور سب سے زیادہ قلیل خزانہ احادیث کا ہم تک پہنچتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، 57 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد تک یہ لوگ حیات رہے تھے اور یہ حدیث کو محفوظ رکھ کے لوگوں تک پہنچاتے رہے تھے۔ ان لوگوں نے لکھی بھی تھی، ان لوگوں نے یاد بھی کی تھی، ان لوگوں نے سنائی تھی، ارے حدیث غیر محفوظ نہیں رہی تھی، چھوڑی نہیں گئی تھی، بلائی نہیں گئی تھی، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، 5374 احادیث ماشاءاللہ ان سے مروی ہیں۔ اسلام کب قبول کیا تھا؟ 7 ہجری میں۔ 7 ہجری میں اسلام، غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ دیر آیت درست آیت، دیر سے آئے تھے، فاستبقوا الخیرات، آگے نکل گئے تھے۔ اللہ نے حافظہ بہت زبردست دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو، لیکن اصل بات ہے حضرت ابو ہریرہ نے جو خداداد صلاحیت تھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس اپنی خداداد صلاحیت کو دین کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ ہم میں سے سب باصلاحیت ہیں، سب کے پاس کچھ نہ کچھ خداداد صلاحیتیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو پک آؤٹ کریں، ان کو پالش کریں، اور پھر ان کو جو آپ کی بہترین صفت ہے نا اس کو اللہ کے دین کے لیے پیش کریں۔ اللہ نکھارے گا بھی اور پھر اللہ اس کو بڑھائے گا، پھلائے گا، پھلائے گا بھی، اور قبول بھی ضرور کرے گا۔ اچھا جی، یہ دور صحابہ کے بعد اگلا دور، اور یہ دور صحابہ کا دور آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلے، پہلی صدی تک تو یہی چل گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا 3-4 صدیوں تک کچھ نہیں لکھا گیا تھا، پہلی صدی تک تو صحابہ کرام کا دور۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام 93 کچھ 87 ہجری میں فوت ہوئے، تو 1 ہجری تک تو صحابہ کرام کا دور ہی چل گیا۔ اس کے بعد تابعین کا دور، تابعین تابعین پیچھے آنے والے، یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آنے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ ان کے بعد کا جو دور، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسابقت نہیں، ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور یہاں یہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، صحابہ کرام کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ سورس جو ہے وہ ریسیو کیا۔ یہ تابعین کا دور ہے، یہ تقریباً 2 صدیوں تک چلا، 1 صدی تک صحابہ کرام اور اس سے اگلی صدی تک تابعین۔ اگر آپ تابعین میں دیکھیں تو اگر میں بڑے بڑے نام لوں، سعید بن مسیب، انشاءاللہ حدیث پڑھتے پڑھتے ان لوگوں سے بھی تعارف ہوتا رہے گا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات، میں نام لے رہی ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں ان کی زندگی کے حالات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اتنے خوبصورت زندگی کے حالات ہیں تابعین اور تبع تابعین کے، کہ یہ وہ دور تھا کہ شاید صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو شاید مدینہ میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں تو شاید حفظ حدیث کا وہ رجحان نہیں تھا۔ تابعین اور تبع تابعین کا وہ دور تھا جب گلیوں میں، کوچوں میں، مکہ کی، مدینہ کی، کوفہ کی، بصرہ کی گلیوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھیں۔ ان کی اولادوں کے اندر، ان کے والدین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے حفظ قرآن کے ساتھ حافظ حدیث بنے، تو کثرت سے حافظین حدیث جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں موجود۔ اللہ نے حفاظت کروانی تھی نا، اللہ نے یہ ذمہ لے لیا، ان کے دلوں میں ڈال دیا حفظ حدیث کا تصور۔ سعید بن مسیب یہ 14 ہجری میں پیدا ہوئے، تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہوتا جائے کہ یہ کون سا دور تھا اور کتنے اوور لیپ کیے تھے یہ دور صحابہ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد 13 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 93 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ حسن بصری، بہت نام سنا اور بہت ہم آگے حدیث میں بھی سنیں گے ان کا، یہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ، بہت نام آئے گا ابن سیرین رحمۃ اللہ کا، مفسر قرآن بھی ہیں، یہ 33 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اور آپ کی پھوپھی
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ہاں، حضرت عروہ بن زبیر. یہ تابعین کے دور میں یہ 22 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں فوت ہوئے. مجھے بتائیں تابعین میں سے کوئی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، اس میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے؟ جن کے والد حواری رسول، جن کی والدہ جو ہیں وہ ذات النطاقین، جن کے نانا اور جن کی دادی کا وہ انداز اور وہ درجہ، تو یہ وہ لوگ تھے جو حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے. ان پر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاں کنفیوژن، تذبذب اور کسی ریب کا معاملہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرت علی بن حسین کون ہے؟ یہ وہ تھے جو میدان میں سے جو بچنے والے، کربلا کے میدان میں سے بچنے والے حضرت امام حسین کے ایک بیٹے حضرت علی بن حسین، بہت چھوٹی عمر کے تھے. ان کا لقب امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین علی بن حسین یہ 28 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں فوت ہوئے. قاسم بن محمد بن ابو بکر، کس کے نواز پوتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں. محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر ان کے پوتے ہیں. 37 ہجری میں پیدا ہوئے اور 104 ہجری میں فوت ہوئے. مجاہد، بہت نام آئے گا حدیث میں ان کا. 21 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، 104 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 104 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. شریح، یہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑے قاضی مقرر ہوئے تھے. بہت ان کے ہم پلہ لوگ بہت تھوڑے تھے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. شریح، مسروق، یہ بہت بڑے مکحول، بہت بڑے بڑے علماء میں سے ہیں. شریح جو ہیں وہ 78 ہجری میں فوت ہوئے. مسروق 63 ہجری میں فوت ہوئے. اچھا، پھر حمام بن منبہ، آپ نے ان کا نام شاید سنا ہوگا، صحیفہ حمام بن منبہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے اور یہ 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 131 ہجری میں فوت ہوئے تھے. تو یہ انہوں نے وہ صحیفہ لکھا تھا حدیثوں کا جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث کے ایک سب سے قدیم صحیفوں میں سے ایک. حضرت علی کا صحیفہ آپ نے سن لیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو احادیث مروی ہیں ان کو جمع کیا تھا ان کے شاگرد حضرت حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے. حمام بن منبہ کا صحیفہ. اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ کون ہے؟ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے حضرت سالم کس کے پوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ان سے کوئی حدیث آئے گی تو کسی شک کا شبہ کا معاملہ ہے؟ نہیں، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا. یہ 106 ہجری میں فوت ہوئے تھے. اسی طرح عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم ہیں، اور ان کے آزاد کردہ غلام مولا نافع مولا عبداللہ بن عمر، ان سے بھی بہت حدیث مروی ہیں. سعید بن جبیر، باقی کچھ میں آپ کو صرف نام بتاتی چلی جاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو ہم احادیث پڑھیں گے تو یہ نام آپ کو فیملیئر ہوں گے. حضرت سعید بن جبیر ہیں، سلیمان العمش ہیں، ایوب السختانی ہیں، محمد بن المنقدر ہیں، ابن شہاب زہری، سلیمان بن یسار، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابی رباح، قتادہ، یہ سب علقمہ، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ملے تھے. یا ولادت ہی بات کی ہے، یا ولادت آپ کی زندگی میں تو تھی لیکن صحابہ اکرام سے ملاقات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کوٹ کی، یاد کی، لکھی، صحیفے بنائے تابعین کے دور میں. تبع تابعین میں سے کچھ لوگوں کے نام اگر آپ دیکھ لیجئے. ابھی آپ کو میں نے نام علی بن حسین کے بیٹے جعفر بن محمد بن علی، ان کا نام امام جعفر بتایا، حضرت علی ہی کی لڑی میں ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 148، یہ تبع تابعین کی نسل آ گئی. ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی تبع تابعین کے دور میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات ہوئی. امام مالک کے استاد ربیہ رائے، انشاءاللہ ان کا واقعہ بہت وضاحت سے میں آپ کو سناؤں گی، کیسے تعلیم ہوئی تھی، کیسے ماں نے سکھایا تھا. ربیہ رائے بہت بڑے عالم تھے، امام مالک کے استاد تھے، تبع تابعین میں سے ہیں. ان کی وفات 136 ہجری کو ہوئی.
ابھی آپ نے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا نام سنا، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن قاسم بن ابو بکر، یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ کون سی لڑی چل رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کی لڑی چل رہی ہے۔ یہ 161 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کی اپنے پوتے نواسے تبع تابعین تک ہیں۔ اگر میرے نانا نے مجھے کوئی بات بتائی یا میرے دادا نے مجھے کسی بہت بڑے ڈگنیٹری کی بات بتائی تو کیا مجھے بھولی ہوگی؟ نہیں بھولی ہوگی۔ تبع تابعین تک جو احادیث کا خزانہ پہنچا تھا وہ محفوظ تھا، اس میں کسی قسم کا شک تردد نہیں تھا۔ امام مالک بھی تبع تابعین ہی میں سے ہیں، اور جو پہلا امینے پروناؤنسڈ بہت زیادہ نون حدیث کا ایک خزانہ موطا امام مالک ہے، وہ تبع تابعین ہی کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اور بہت زیادہ پھر بخاری اور مسلم جو ریفر کرتے ہیں اور جو اپنا سورس ڈرائیو کرتے ہیں وہ موطا ہی سے لیا جاتا ہے۔ امام مالک نے حدیث کا جو ایک خزانہ اکٹھا کیا تھا اس کو موطا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور امام مالک کا تعلق کس سے ہے جی؟ امام مالک کا تعلق تبع تابعین ہی کے دور سے ہے۔ بہت سے اور نام ہیں، میرا خیال ہے یہ ہم حدیث ہی میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو تصور اور یہ جو غلط فہمی بار بار کوٹ کی جاتی ہے کہ 200-300 سال تک حدیث نہیں لکھی گئی تھی، میرا خیال ہے یہ کافی حد تک دور ہو گئی۔ آپ کو میں نے بتایا صحابہ اکرام کو لکھنے کی، یاد کرنے کی، پہنچانے کی تاکید، اس کی حفاظت کی تاکید، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی وعید سب بتائی گئی۔ اور پھر صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے شاگرد، ان کے اپنے بیٹے، ان کے اپنی اگلی نسل تابعین، کیسے انہوں نے حفاظت کی اور کیسے وہاں پہ صحیفے موجود ہیں، اور پھر تبع تابعین جو اس سے اگلی نسل ہے، تقریباً 2-2.5 صدیوں تک چلتے ہیں یہ تبع تابعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا ان کے پوتے یا ان کے نواسے ہیں۔ ان کے اندر ہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے ائمہ اکرام موجود ہیں، اور یہی موطا امام مالک لکھی گئی۔ تبع تابعین سے اگلے دور میں صحاح ستہ، وہ جو 6 پروناؤنسڈ ایمیننٹ ویل نون حدیث کے خزانے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ 6 حدیث کی کتابیں تبع تابعین کے بعد کے دور میں مرتب کیے گئے۔ امید ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شرح صدر کرے حدیث کی حفاظت، حدیث کی تدوین، اس کا لکھنا، اس کا جمع کرنا۔ جو شک و شبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حفظ میں ان کے دلائل اور لاجک سے لوگوں کو انکار کرنے والوں کو قائل کرنے اور لاجک سے ان کو ریفیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث کے حوالے سے کچھ چھوٹی سی اور باتیں آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے، آگے سے اگلے ہفتے سے ہمارا حدیث کا سبق جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کو فیملیئر کرنے کے لیے میں کچھ ٹرمز بتا دوں۔ متفقن علیہ حدیث، متفقن علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث وتھ کنسنسس موجود ہو اس کو متفقن علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کچھ قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ قولی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر پہنچائی، قولی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے پہنچائی۔ تقریری حدیث، تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل، کوئی کام، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا، نوٹس کیا، لیکن اس سے منع نہیں کیا، اس کو حدیث سے تقریری کہا جاتا ہے۔ اور اس سے کس بات کا جواز نکلتا ہے کہ وہ عمل بھی جائز اور حلال ہے، منع نہیں کیا گیا، یا اس کی کراہت، ناپسندیدگی یا حرمت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ذکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان کو نماز، نفل نماز کی حالت میں ایک لکھے ہوئے اسکرپچر یا صحیفے سے قرآن پڑھ کے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ نماز کی حالت میں ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور کسی چیز پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو لکھی ہوئی کو قرآن کے
تلاوت قیام کی حالت میں کر رہے ہیں، آپ نے زکوان کو اس عمل میں دیکھا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس سے جواز، اس حدیث تقریری سے کس بات کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت قیام کے اندر کی جا سکتی ہے۔ گویا یہ حدیث تقریری کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح عملی سنت، قولی حدیث، تقریری حدیث یا عملی نمونہ جسے ہم سنت کے نام سے شرع میں یا اصطلاح میں جانتے ہیں۔ جب میں اور آپ انشاءاللہ حدیث کا مطالعہ کل کے اسباق سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے بنیادی طور پر دو حصے نظر آئیں گے۔ ایک حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ، طبقہ بطبقہ جب لوگوں کا نام جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے، درجہ بدرجہ، طبقہ بائی طبقہ، جنریشن بائی جنریشن راویان کا نام جو پارٹ بتاتا ہے اس کو حدیث کی سند کہا جاتا ہے۔ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے یہ کوٹ کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کیا ہوگا؟ یہ حدیث کی سند ہوگی۔ اور اسی سے راویان کی کنٹینیوٹی، راویان کی چین اور راویان کی حقیقت اور کیفیت کے حوالے سے حدیث کی صحت اور حدیث کے صحیح، اس کے حسن یا اس کے ضعیف ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سند ہے۔ اس میں تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگوں کے نام جو ہیں اس لڑی میں ہوں گے اور اس کو سند کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں۔ متن کہتے ہیں ایکچوئل جو سبسٹنس ہے حدیث کا، وہ بات، وہ قصہ، وہ حکم، وہ جملہ، وہ کلام یا وہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات سے ہم تک پہنچائے، اس ایکچوئل سبسٹنس، اس ایکچوئل قول کو، عمل کو یا فعل کو، what is happening اور what is being said، اس سبسٹنس کو متن کہا جاتا ہے۔ ہم نارملی جب حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سند کوٹ نہیں کرتے، میکسیمم کسی ایک صحابی کا نام اس سند میں کوٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب احادیث روایت کی گئی تھیں تو اس میں صرف ایک صحابی کے نام سے حدیث روایت نہیں کی جاتی تھی، پوری کی پوری چین آف ٹرانسمیٹرز، راویان کی ایک لڑی کا نام کوٹ کر کے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم انشاءاللہ بخاری پڑھیں گے تو پوری کی پوری سند بھی ساتھ جو ہے اپنی حدیث کی تعلیم میں ہم شامل رکھیں گے۔ اسی طرح حدیث کے کچھ درجے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کی زیادہ وضاحت بھی ڈیٹیل کورسز میں کرتی رہوں گی۔ صحیح حدیث جو ہر پیمانے سے درست ہے اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے حدیث کا۔ بخاری اور مسلم کی ساری احادیث صحیح احادیث کے پیمانے پر موجود ہیں۔ حسن حدیث یہ متوسط درجے کی حدیث ہے۔ صحیح حدیث سے تو بلائنڈلی all احکامات can be derived about شریعہ۔ حسن حدیث اور ضعیف حدیث جو کمتر اور دین کے احکامات کے حوالے سے صحیح چیزیں اس سے ڈرائیو نہیں کی جا سکتی، ضعیف اور کمزور حدیث۔ اگر ہم سند کے حوالے سے دیکھیں تو حدیث کی کچھ اور شکلیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں سند اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ ایک تبع تابعی نے یہ کہا کہ اس نے تابعی سے سنا، کہ اس نے صحابی سے سنا، کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے اللہ کی بات ہمیں بتائی کہ اللہ نے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ نے کچھ باتیں جو فرمائی ہیں وہ کتاب میں ہیں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچی، تو وہ حدیث جس کی سند اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ وہ حدیث کہ جس کا چین آف ٹرانسمیٹرز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے وہ حدیث مرفوع ہے۔ مرفوع رفت سے ہے، کہاں تک بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بلندی تک پہنچ گئی، مرفوع حدیث اٹھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ وہ حدیث جس کی سند
صرف ایک صحابی تک پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، ایک صحابی تک پہنچتی ہے، وہ حدیث موقوف حدیث ہے۔ اس میں صحابی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرانسمیشن میں ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے۔ تو جس حدیث کی سند ایک صحابی تک پہنچتی ہے اس حدیث کو موقوف حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث جس کی سند ایک تابعی تک پہنچتی ہے، یعنی صحابی تک بھی نہیں پہنچی، تابعی تک جس حدیث کی سند پہنچتی ہے اس حدیث کو مقطوع حدیث کہا جاتا ہے۔ قطع ہے اس کا تعلق، صحابہ اکرام تک بھی نہیں پہنچی، وہ تابعی تک پہنچ کے رک گئی، اس حدیث کو مقطوع حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کیٹیگریز دیکھ لیجئے، حدیث قدسی، مرفوع حدیث، موقوف حدیث اور مقطوع حدیث۔ یہیں سے حدیث کی صحت اور اس کے صحیح ہونے کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے حدیث کے حوالے سے جو دلائل، جو لاجک، اس کی تاریخ، اس کی تدوین، اس کے جمع ہونے اور اس کی تاکید کے بارے میں جو کچھ دیکھا، اللہ ہمیں یاد رکھنے، سمجھنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے ذوق سے، شوق سے، رغبت سے، عزم سے، ارادے سے، حوصلے سے، ہمت سے، صبر، شکر، توکل اور قناعت سے حدیث اور سنت کے خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان علم کے خزانوں کو اخلاص سے ہمارے عمل میں بدلے، اور عمل وہ جس کو وہ رب قبول کرے، اور عمل وہ جو دعوت دین کا خاموش ذریعہ بھی بنے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔